آج ہم آپ کے سامنے انشاءاللہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی دو بیویوں کے حالات بیان کریں گے، حضرت جویریہ بنت حارث اور حضرت ام حبیبہ بنت ابی سفیان۔ یہ دو بیویاں انشاءاللہ آج کی گفتگو میں ان کی زندگی اور ان کا تذکرہ آپ کے سامنے پیش کیا جائے۔ تو آئیے شروع کرتے ہیں۔ سب سے پہلے حضرت جویریہ بنت حارث، یہ کون ہیں؟ عرب میں ایک قبیلہ تھا بنو خزاعہ، اس قبیلے کا ایک خاندان تھا، ایک برانچ تھی جس کا نام تھا بنو المستلق۔ یہ مدینہ سے تقریباً 9 منزل کی دوری پر سمندر کے ساحل پر یہ قبیلہ آباد تھا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جب مدینہ آئے اور وہاں آپ نے ایک نئی سوسائٹی، ایک نیا سماج کی بنیاد رکھی آپ نے، تو ہم جانتے ہیں کہ مکہ کے مشرکین کو یہ بات ہضم نہیں ہوئی اور انہوں نے کئی جنگیں کی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو اور آپ کے صحابہ کو ختم کرنے کی، اور اس چھوٹی سی جو ریاست تھی مدینہ کی، اس کو مٹانے کی انہوں نے ہر کوشش کی۔ تو مکہ والوں کی ان کوششوں میں ایک کوشش یہ بھی تھی کہ وہ الگ الگ قبائل کو اللہ کے رسول کے خلاف بھڑکاتے تھے اور مدینہ پر حملہ کرنے کے لیے اکساتے تھے۔ تو یہ جو قبیلہ تھا بنو المستلق کا قبیلہ، یہ مدینہ سے قریب تھا، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جب مدینہ گئے تو آپ کی کوشش یہ تھی کہ آس پاس کے جتنے قبائل تھے آپ نے سب سے معاہدہ کر لیا کہ بھئی ہم لوگ مل کر کے رہیں گے، آپس میں کوئی لڑائی جھگڑا نہیں کریں گے، اگر ہم پر کسی نے اٹیک کیا تو ہم مل کر کے جواب دیں گے۔ اس طریقے کا معاہدہ آپ نے آس پاس کے سارے قبائل سے کر لیا۔ لیکن یہ جو قبیلہ تھا، جس قبیلے سے حضرت جویریہ کا تعلق تھا، اس قبیلے کے لوگوں کو مشرکین مکہ نے بھڑکا دیا اور ان لوگوں نے مدینہ پر حملہ کی تیاری شروع کر دی۔ جب انہوں نے مدینہ پر حملہ کی تیاری شروع کی تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اگر ایک بہت بڑے مبلغ تھے، ایک بہت بڑے عابد تھے، ایک اللہ تبارک و تعالیٰ کی سب سے زیادہ عبادت کرنے والے تھے، تو آپ ایک بہترین فوجی مدبر بھی تھے۔ یعنی ایک اسلامی حکومت کے آپ فرما روا ہیں، اسلامی حکومت کے ہیڈ ہیں، تو حکومت کو کیسے چلایا جائے اور دشمن کا کیسے ڈیفنس کیا جائے، یہ طریقہ اور یہ ہنر بھی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بخوبی آتا تھا۔ آپ نے ایک صحابی کو بھیجا، حضرت زید ابن خصیب کو۔ جب آپ کو پتا چلا کہ اس طریقے کا حملہ کرنے کی پلاننگ ہو رہی ہے، آپ نے صحابی کو بھیجا، جاسوس کو بھیجا۔ جاسوس نے آ کر کے خبر دی کہ خبر پکی ہے، صحیح ہے، اور وہاں آپ کے اوپر حملے کی تیاری ہو رہی ہے۔ چنانچہ شعبان سن 5 ہجری میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم 1000 صحابہ کو لے کر کے مدینہ سے چلے اور بڑے چپکے سے اور بڑی رازداری کے ساتھ آپ بنو المستلق کا جو قبیلہ تھا وہاں پر آپ پہنچے اور چاروں طرف سے ان قبیلے کے لوگوں کو گھیر لیا۔ ان کا جو سردار تھا بنو المستلق، اس کا نام تھا حارث بن ابی زرار، وہ بھاگ گیا۔ اب اسلامی فوج نے جب اس قبیلے کو گھیر لیا تو تھوڑا بہت مقابلہ ان لوگوں نے کیا، مگر مقابلے کی طاقت نہیں تھی، کیونکہ ادھر مسلمان ایک تو تیار ہو کے آئے تھے اور ان لوگوں کے لیے یہ حملہ اچانک تھا۔ تو بالآخر ان لوگوں نے ہتھیار ڈال دیا، جنگ کے بغیر معاملہ ختم ہو گیا۔ مسلمانوں نے ان کو قید کیا، ان کے مردوں اور عورتوں کو، ان کا جو بھی مال و اسباب تھا جو اللہ تعالیٰ کے حکم کے مطابق وہ فوجیوں میں تقسیم کیا گیا۔ تو تقریباً 600 یا 700 لوگ قیدی بن کر کے آئے۔ ان قیدیوں میں جو ایک طریقہ تھا اسلامی فوج کا کہ قیدی بحیثیت غلام اور عورتیں بحیثیت کنیز کے وہ فوجیوں میں تقسیم ہو جاتی تھی۔ تو جو سردار تھا بنو المستلق کا، جو سردار تھا حارث بن ابی زرار، اس کی جو بیٹی تھی اس کا نام تھا برہ بنت حارث، یہ جو ہے یہ قیدی بن کر کے آئیں، حضرت ثابت ابن قیس انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حصے میں آئی، لیکن یہ سردار کی بیٹی تھی۔ انہوں نے یہ گوارا نہیں کیا کہ میں غلام بن کر کے رہوں۔ انہوں نے اپنے آقا سے، حضرت ثابت بن قیس سے یہ معاہدہ کر لیا کہ میں آپ کو آزادی کی قیمت قسطوں میں دے دوں گی، لیکن آپ مجھے آزاد کر دیں۔ چنانچہ اس وقت کی ایک بڑی رقم تھی، 19 اقیہ سونا کے برابر یہ قیمت طے کی حضرت ثابت ابن قیس نے، اور یہ طے ہو گیا کہ یہ قیمت اگر وہ ادا کر دیں گی تو آزاد ہو جائیں گی۔ تو برہ بنت حارث
یہ اس قبیلے کے سردار کی بیٹی تھی اور بہت خوبصورت تھی اور بہت ذہین تھی اور اسلام قبول کر چکی تھی وہ. حالانکہ باپ اسلام کا دشمن ہے, قبیلہ پورا قید ہو کر کے آیا ہے, ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ دل میں اسلام کے خلاف نفرت ہو, مگر یہ واقعہ سن 5 ہجری کا ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے نبوت کے اعلان کے 18 سال بعد کا واقعہ ہے. حضرت جویریہ جن کا اصل نام برہ تھا, یہ پورے حالات پر نظر تھی ان کی. انہوں نے دیکھ لیا تھا کہ جس جاہلیت کے طور طریقے میں ہم جی رہے ہیں اب یہ طریقہ دم توڑ رہا ہے اور محمد رسول اللہ کا دین سچا ہے, تو انہوں نے اسلام قبول کر لیا تھا. اب ثابت ابن قیس سے جب انہوں نے طے کیا کہ اتنی قیمت میں آپ کو دے دوں گی, آپ مجھے آزاد کر دیں, تو حضرت جویریہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اللہ کے رسول کے پاس آئیں. ابو داؤد کی 3931 نمبر کی حدیث آ کر کے کہنے لگیں کہ اے اللہ کے رسول, میں جویریہ بنت حارث ہوں, میرا معاملہ آپ کے اوپر چھپا نہیں ہے. وَإِنِّي وَقَعْتُ فِي سَهْمِ ثابت ابن قیس ابن شماس, اے اللہ کے رسول میں قیدی بن کر کے حضرت ثابت ابن قیس کے حصے میں آئی ہوں. وَإِنِّي كَاتَبْتُ عَلَى نَفْسِي, اور میں نے اپنی آزادی کے لیے ان سے مکاتبت کی ہے, یہ طے کیا ہے اتنا پیسہ میں دے دوں گی تو وہ آزاد کر دیں گے. فَجِئْتُكَ أَسْأَلُكَ فِي مُقَاتَبَتِي, تو اے اللہ کے رسول میں آپ کے پاس آئی ہوں کہ اگر آپ میری مدد کر دیں اور وہ رقم مہیا کر دیں تو میں آزاد ہو جاؤں. اب ذرا غور کیجئے گا, اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا فَهَلْ لَكَ إِلَى مَا هُوَ خَيْرٌ مِّنْهُ, اے قبیلہ بنو مستلق کے سردار کی بیٹی, کیا میں اس سے بہتر صورت تمہیں نہ بتاؤں؟ کہا کہ اے اللہ کے رسول وہ کیا صورت ہے؟ آپ نے فرمایا اگر میں تمہاری مکاتبت کی قیمت ادا کر دوں وَأَتَزَوَّجُكِ, اور تم امہات المومنین میں شامل ہو جاؤ, میں تمہیں اپنے نکاح میں لے لوں, تو کیا تمہیں قبول ہے, تمہیں منظور ہے, تم محمد رسول اللہ کی بیوی بننا قبول کرو گی؟ حضرت جویریہ نے فوراً کہا قد فعلت, اے اللہ کے رسول مجھے منظور ہے. چنانچہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جیسے ہی یہ گفتگو کی, 800 لوگ جو ان کے قبیلے کے قیدی بن کر کے آئے تھے, اس زمانے میں غلام کی بڑی ویلیو تھی, 800 لوگ غلام اور لونڈی بن کر کے فوجیوں کے درمیان تقسیم ہو چکے تھے. جیسے ہی یہ خبر پھیلی کہ اس قبیلے کے سردار کی بیٹی اللہ کے رسول کے نکاح میں آ رہی ہیں, رسول اکرم کا سسرال اس قبیلے میں ہو رہا ہے, فوراً صحابہ کے درمیان آپس میں یہ شور اٹھا اصحار رسول اللہ, اللہ کے رسول کے سسرالی رشتہ دار لوگ ہیں, رسول کے سسرال کے لوگ ہیں, ہم انہیں غلام بنا کے رکھیں گے, انہیں قیدی بنا کے رکھیں گے. سب کو آزاد کر دیا. 800 لوگ یا 700 لوگ جو قیدی بن کر کے آئے تھے, تمام کے تمام لوگ آزاد کر دیے گئے. اما عائشہ فرماتی ہیں فما رأینا امراتن کانت اعظم برکتن علی قومها منها, ہم نے جویریہ سے زیادہ اپنی قوم کے لیے برکت والی عورت نہیں دیکھی کہ اس ایک عورت کی وجہ سے ان کے قوم کے 800 لوگ آزاد ہو گئے. 100 الگ الگ فیملی کے پریوار کے لوگ تھے جو قیدی بن کے آئے تھے. اللہ کے رسول نے حضرت جویریہ سے نکاح کی, جیسے ہی بات کی وہ سب کے سب آزاد ہو گئے. تو یہ سن 5 ہجری میں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے نکاح میں آئی تھی, اور ظاہر ہے کہ اب جب یہ نکاح میں آ گئی اللہ کے رسول کے, تو ہر مومن کی نگاہ میں یہ محترم بن گئی. کل تک قیدی بن کے آئی تھی, کل تک کسی کی لونڈی بنتی, مگر آج امہات المومنین میں شامل ہو گئی. ہر مسلمان کے لیے ایک عزت اور احترام کے رشتے والی بن گئی. اپنی سگی ماں سے زیادہ احترام جس ماں کا کرتے ہیں تمام اہل ایمان, وہ درجہ حضرت جویریہ کو مل گیا. یہ بڑی عابدہ تھیں, بڑی عبادت گزار تھیں. صحیح بخاری صحیح مسلم کے اندر ایک روایت ہے, 2726 نمبر کی روایت ہے. حضرت جویریہ ایک دن فجر کی نماز پڑھ رہی تھی. اللہ کے رسول مسجد میں جا رہے تھے نماز پڑھنے, یہ اپنے کمرے میں اپنے مصلی پر بیٹھ کے نماز پڑھ رہی تھی. جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فجر کی نماز پڑھ لی آپ نے, اور اس کے بہت دیر کے بعد جب چاشت کا وقت ہو گیا, 3 4 5 گھنٹے کے بعد اللہ کے رسول آئے, تو حدیث کے الفاظ ہیں آپ نے دیکھا کہ حضرت جویریہ اسی حال میں مصلی پر بیٹھی ہوئی, اسی حال میں بیٹھی ہیں, اللہ کا ذکر کر رہی ہیں, تسبیح کر رہی ہیں. اللہ کے نبی نے پوچھا ما زلت علی الحال التي فارقتك علیہا, اے جویریہ میں جس حال میں تمہیں چھوڑ کے گیا تھا تم ابھی تک اسی حال میں ہوں؟ کہا کہ ہاں اللہ کے رسول, میں ویسے ہی مصلی پر بیٹھی ہوں, اللہ کا ذکر کر رہی ہوں. اللہ کے نبی نے فرمایا لقد قلت بعدك 4 کلمات, اے جویریہ
तुम इतनी देर तक इबादत करती रही, और मैं तुम्हारे पास जाने के बाद मैंने 4 कलमात अपने मुंह से ऐसे निकाले हैं, अगर वो 4 कलमात तुम पढ़ लेती तो इतनी देर की इबादत का सवाब तुम्हें मिल जाता। कौन से वो 4 कलमात हैं? सुबहान अल्लाहि व बिहम्दिही अदद खल्क़िही व रिज़ा नफ्सिही व ज़िनत अर्शिही व मिदाद कलिमातिही। सुबहान अल्लाहि व बिहम्दिही, मैं अल्लाह की पाकी बयान करता हूँ, उसकी हम्दो सना बयान करता हूँ। अदद खल्क़िही, उसकी मखलूकात की गिनती के बराबर। व ज़िनत अर्शिही, उसके अर्श के वजन के बराबर। व मिदाद कलिमातिही, और उसके कलिमात की रोशनाई के बराबर। ये 4 कलमात अगर तुम पढ़ लेती है जुवैरिया, तो इतनी देर तक तुमने बैठ करके जितना अल्लाह का जिक्र किया है, तस्बीह पढ़ी है, तुम्हें उतना सवाब मिल जाता। ये सही मुस्लिम की हदीस है। इससे आप ये अंदाजा लगाएं कि हजरत जुवैरिया रजी अल्लाह तआला अन्हा का शौक इबादत कैसा था, नमाज का शौक कैसा था, अल्लाह के जिक्र का शौक कितना था कि उतनी देर तक वो बैठ करके मुसल्ले पर अल्लाह की इबादत करती है। यही नहीं, नफली रोजे भी रखती थी कसरत से। सही बुखारी की 1986 नंबर की हदीस है, एक मर्तबा अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हजरत जुवैरिया के पास आए, जुमा का दिन था। अल्लाह के नबी ने देखा ये रोजे से हैं। आपने पूछा, असुमती अमसी, ऐ जुवैरिया कल रोजा थी तुम? कहा कि अल्लाह के रसूल कल तो रोजा नहीं थी। फिर आपने पूछा, तसुमीना गदन, कल रोजा नहीं थी तो कल रहोगी, शनिचर को रोजा रहोगी? क्या इरादा है रोजा रखने का? नहीं है अल्लाह के नबी, कल मेरा कोई इरादा नहीं रोजा रखने का। तो अल्लाह के नबी ने फरमाया, फअफ्तिरी, तो रोजा तोड़ दो। खास जुमा के दिन रोजा रखना मना है। जुमा के दिन खास तौर से रोजा रखना और जुमा की रात खास तौर से तहज्जुद पढ़ना मना है। हाँ, आपका मामूल है, आप कभी भी रोजा रखते हैं, नफली रोजा, जुमा के दिन भी आपने रख लिया, कोई बात नहीं है। ये अरफा का रोजा जुमा को आ गया, कोई मसला नहीं। आशूरा का रोजा आ गया, कोई मसला नहीं। लेकिन खास तौर से जुमा के दिन नफली रोजा रखना और जुमा की रात, खास तौर से हफ्ते में किसी दिन तहज्जुद ना पढ़े, जुमा की रात उठ करके तहज्जुद पढ़े, मना किया है अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने। यहां हजरत जुवैरिया को अल्लाह के रसूल ने मना किया है। हजरत जुवैरिया रजी अल्लाह तआला अन्हा से 7 हदीसें भी हमें मिलती हैं। इसमें से 2 हदीसें सही बुखारी और सही मुस्लिम के अंदर मौजूद हैं। सन 56 हिजरी में हजरत अमीर मुआविया के दौर में आपका इंतकाल हुआ। मदीना के गवर्नर हजरत मरवान इब्न हकम ने आपकी जनाजे की नमाज पढ़ाई और बकी के कब्रिस्तान में आपको दफन किया गया। उसके बाद अगला जो हमारे सामने जो नाम आता है उम्महातुल मोमिनीन में, वो नाम है हजरत उम्मे हबीबा बिन्त अबू सुफियान का। ये किसकी बेटी है? अबू सुफियान की बेटी। हजरत अमीर मुआविया की बहन है, सगी बहन नहीं थी। हजरत अमीर मुआविया की माँ अलग थी, इनकी माँ अलग थी, बाप एक है माँ अलग है, लेकिन बहन थी। हजरत अबू सुफियान इस्लाम के कट्टर दुश्मन थे, लेकिन रसूल अकरम और अबू सुफियान का खानदान बहुत करीबी खानदान था। अल्लाह के रसूल के परदादा कौन थे? हाशिम। और अबू सुफियान के परदादा कौन थे? अब्दे शम्स। अब्दे शम्स और हाशिम दोनों भाई थे। हाशिम की औलाद में से हैं अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, और अब्दे शम्स की औलाद में से हजरत अबू सुफियान, उनके बेटे हजरत मुआविया, और फिर ये पूरा जो खानदान है इसको बनु उमैया कहा जाता है। आज लोग बनु उमैया को ऐसी गाली देते हैं जैसे ये कोई अजीब व गरीब कबीला था। भाई रसूल अकरम का खानदान था। तीसरी पुश्त में जाकर के अल्लाह के रसूल का खानदान और हजरत मुआविया का खानदान जाके मिल जाता है। पर दादा दोनों के एक है, तो रिश्ते के एतबार से हजरत उम्मे हबीबा अल्लाह के रसूल की तमाम बीवियों में अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से सबसे ज्यादा करीब थी। अल्लाह के रसूल के चचा की बेटी लगती थी रिश्ते के एतबार से। हजरत उम्मे हबीबा की जो माँ थी उनका नाम था सफिया बिन्त अबिलास। ये हजरत उस्मान गनी की सगी फूफी थी। उस्मान गनी की सगी फूफी थी हजरत उम्मे हबीबा की माँ। अच्छा, अबू सुफियान इस्लाम के दुश्मन थे। और यहां एक बात आप नोट कर लें कि कुरैश में अलग अलग खानदानों की अलग अलग जिम्मेदारी थी। बनु हाशिम की जिम्मेदारी थी हाजियों की मेहमान नवाजी करना, हाजियों को पानी पिलाना, हाजियों को सत्तू पिलाना, ये उनकी जिम्मेदारी थी। हजरत उमर फारूक का जो खानदान था बनु अदी, उसकी जिम्मेदारी थी वो सफारत का काम करते थे। 2 कबीलों के दरमियान कोई बातचीत करना हो तो सफीर बन के इनके कबीले के लोग जाते थे। ये जो खानदान था अबू सुफियान का खानदान, इस खानदान का काम था मैदान जंग में अलम इसके हाथ में होता था। कमांडर इन चीफ जो होता था वो
बनु उमैया में से होता था। तो गज़वे बद्र में, गज़वे उहुद में, इन तमाम फौजों में, इन तमाम जंगों में अबू सुफियान कमांडर इन चीफ थे मुशरिकीन की तरफ से, इस्लाम के कट्टर दुश्मन थे। मगर इनकी बेटी उम्मे हबीबा रजी अल्लाह ताला अन्हा, जिनका असल नाम था रमला, रमला बिनते अबी सुफियान, इनकी शादी हुई थी उबैदुल्लाह इब्ने जहश के साथ। और ये दोनों मियां बीवी बिल्कुल इब्तिदा में इस्लाम ले आए। बाप इस्लाम का कट्टर दुश्मन है, बेटी इस्लाम ले आई। और कब इस्लाम लाई? जब पूरी दुनिया में सिर्फ 133 लोग मुसलमान हुए थे। अस्साबिकून अल-अव्वलून, सबसे पहले ईमान लाने वाले लोगों में हजरत उबैदुल्लाह इब्ने जहश और उनकी ये बीवी हजरत उम्मे हबीबा शामिल थी। जब मुसलमानों ने हबशा की तरफ हिजरत की तो उन हबशा की तरफ हिजरत करने वालों में ये जोड़ा भी था, हजरत उम्मे हबीबा और उनके शौहर उबैदुल्लाह इब्ने जहश थे। और जब ये लोग हबशा की तरफ जा रहे थे तो खानदान बनु उमैया से 4 जोड़े जा रहे थे, 4 लोग जा रहे थे हिजरत करते हुए। एक तो ये जोड़ा था उबैदुल्लाह इब्ने जहश और उनकी बीवी उम्मे हबीबा, और हजरत उस्मान गनी और उनकी बीवी रुकैया, और हजरत अम्र बिन सईद इब्ने आस और उनकी बीवी फातिमा बिनते सफवान, और हजरत खालिद बिन सईद इब्ने आस और उनकी बीवी हमना बिनते खल्फ। ये 4 फैमिलीज थी, 4 मियां बीवी थे जो खानदान बनु उमैया से थे, जो इस्लाम के कट्टर दुश्मन थे जो खानदान के लोग। मगर ये 4 लोग मुसलमान थे और ये मियां बीवी सब जा रहे थे हिजरत करके हबशा। बहरहाल ये लोग जब हबशा पहुंचे तो वहां इन लोगों को वहां का जो बादशाह था नजाशी, उसने इनको सुकून से रखा, चैन से रखा, और वहां ये कायदे से रहने लगे। बाद में बहुत सारे लोग वापस भी मक्का चले गए, मगर हजरत उम्मे हबीबा अपने शौहर के साथ वहीं हबशा में रहती थी। यहां तक कि नजाशी जो बादशाह था वो मुसलमान भी हो गया, उसने इस्लाम भी कबूल कर लिया और ये लोग वहीं रहते थे। सन 6 हिजरी में उबैदुल्लाह का इंतकाल हो गया। सन 6 हिजरी में उबैदुल्लाह इब्ने जहश का इंतकाल हो गया और हजरत उम्मे हबीबा परदेश में, दयार गैर में, हबशा में बेवा हो गई और बेसहारा हो गई। यहां अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को पता चला कि मेरे खानदान की एक मुअज़्ज़ज़ खातून अबू सुफियान की बेटी उम्मे हबीबा हबशा में बेवा हो गई है। उनकी इद्दत खत्म होने के बाद हजरत अम्र बिन उमैया ज़मरी को अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने निकाह का पैगाम देके हबशा भेजा। और हजरत अम्र बिन उमैया ज़मरी उस वक्त जो हबशा का बादशाह था नजाशी, जो मुसलमान हो चुके थे, उनके पास आए और उनको अल्लाह के रसूल के निकाह का पैगाम दिया। हबशा के बादशाह ने, नजाशी ने अपनी एक लौंडी के हाथों हजरत उम्मे हबीबा के पास अल्लाह के रसूल के निकाह का पैगाम भेजा। हजरत उम्मे हबीबा ने खुशी के साथ ये रिश्ता कबूल किया और इतना खुश हुई कि वो लौंडी जो ये निकाह का पैगाम लेके आई थी, अपने जिस्म के सारे जेवर उतार करके हजरत उम्मे हबीबा ने उस लौंडी को अता कर दिए। जब रिश्ता पक्का हो गया तो नजाशी ने एक बहुत अच्छे किस्म की तकरीब का एहतमाम किया, एक बहुत अच्छे किस्म का प्रोग्राम किया, और उसमें जो जितने उस वक्त हबशा के अंदर जितने सहाबा मौजूद थे उनकी दावत की, और अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का और हजरत उम्मे हबीबा के निकाह का की रस्म। वहां अल्लाह के रसूल मदीना में हैं, लेकिन आपकी तरफ से वकील बन करके हजरत अम्र बिन उमैया ज़मरी गए हैं, और हजरत उम्मे हबीबा की तरफ से वकील बन करके हजरत खालिद बिन सईद इब्ने आस इस निकाह में मौजूद थे। और खुद नजाशी ने अपनी तरफ से 400 दीनार महर अदा किया। अल्लाह के रसूल की तमाम बीवियों में सबसे बड़ी रकम महर की हजरत उम्मे हबीबा की थी, जो नजाशी ने, बादशाह ने खुद अपनी तरफ से अदा की, और जितने मेहमान थे सबके लिए दावत का एहतमाम भी किया। और उसके बाद 2 कश्तियां तैयार की, 2 कश्तियां तैयार की, और 16 लोग जो उस वक्त वहां हबशा में मौजूद थे, 16 मुसलमान, उन लोगों के साथ हजरत उम्मे हबीबा को भी पूरी सलामती के साथ, इज्जत के साथ अलग से एक सहाबी को तैनात किया, हजरत शोराबील बिन हसना रजी अल्लाह तआला अन्हु को, कि तुम जाओ और रास्ते में हजरत उम्मे हबीबा का ख्याल रखना। इस तरीके से 16 लोगों का ये काफिला, 2 कश्तियों का ये काफिला हबशा से चला और मदीना की बंदरगाह पर उतरा। जब हजरत उम्मे हबीबा रजी अल्लाह तआला अन्हा मदीना आई तो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम गज़वे खैबर के लिए तशरीफ लेके गए थे। खैबर की जंग से आप कामयाब होकर के लौटे तो उम्मे हबीबा रजी अल्लाह तआला अन्हा अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मुलाकात करती हैं, और ये निकाह के वक्त इनकी उम्र तकरीबन 37 बरस की होती है। उन्हीं दिनों में
اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم مکہ کے مشرکین کے ساتھ حدیبیہ میں ایک صلح کرتے ہیں. اس صلح میں یہ طے ہوتا ہے کہ جن قبیلوں کے ساتھ مکہ والوں کا معاہدہ ہے تو ان کے اوپر اللہ کے رسول حملہ نہیں کریں گے, مسلمان حملہ نہیں کریں گے, اور جن قبیلوں کا معاہدہ مدینہ کے ساتھ ہے, رسول اکرم کے ساتھ ہے, مکہ والے ان کے اوپر حملہ نہیں کریں گے. تو ایک قبیلہ تھا خزاعہ کا قبیلہ, اس کے ساتھ اللہ کے رسول کا معاہدہ تھا, اور ایک قبیلہ تھا بنو بکر کا, ان کا معاہدہ قریش کے ساتھ تھا, مکہ والوں کے ساتھ تھا. اب بنو بکر کے لوگوں نے ایک دن رات میں چپکے سے بنو خزاعہ کے لوگوں پر حملہ کر دیا اور 23 لوگوں کو مار ڈالا, 23 لوگوں کو قتل کر دیا. اور اس حملے میں مکہ کے قریش کے لوگوں کا بھی کچھ ہاتھ تھا, کچھ رول تھا. ظاہر ہے جب یہ حادثہ ہوا تو بنو خزاعہ کے لوگ اللہ کے رسول کے پاس آئے اور کہا کہ اللہ کے نبی, قریش کے لوگوں نے غداری کی ہے, جو صلح ہوئی ہے حدیبیہ کے اندر اور جس میں طے ہوا ہے کہ اب کوئی جنگ نہیں ہوگی, کوئی خون خرابہ نہیں ہوگا, قریش کے لوگوں نے اس معاہدے کو توڑا ہے. یا رسول اللہ, ہم آپ کے پاس آئے ہیں, فریاد لے کر کے آئے, آپ ہمیں انصاف دلائیے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے قاصد کو فوراً مکہ بھیجا, فوراً مکہ بھیجا. اللہ کے رسول کا قاصد مکہ آیا اور اس نے کہا کہ میں محمد رسول اللہ کا قاصد بن کے آیا ہوں اور 3 آپشن لے کے آیا ہوں. پہلا آپشن یہ ہے, جتنے لوگوں کو قتل کیا گیا ہے سب کا خون بہا دیا جائے, جو اس وقت کا عرب کا دستور تھا. اگر کوئی کسی کو قتل کر دے تو یا تو قتل کے بدلے قتل کیا جاتا تھا یا خون بہا دیا جاتا تھا, 100 اونٹ دیے جاتے تھے. کہ 23 لوگوں کا قتل ہوا ہے, 2300 اونٹ دیجیے آپ. ایک شرط تو یہ ہے, اگر یہ منظور نہیں ہے تو دوسری شرط یہ ہے کہ آپ قبیلے بنو بکر کی حمایت سے اپنا ہاتھ اٹھا لیجئے, ہم ان سے مقابلہ کریں گے. اور اگر یہ بھی منظور نہیں ہے, اعلان کر دیجئے کہ حدیبیہ میں جو صلح ہوئی تھی اب توڑ دی گئی. مکہ والے جوش میں تھے, انہوں نے کہا جاؤ ہم صلح توڑ دیتے ہیں, ہم اعلان کرتے ہیں کہ ہم نے حدیبیہ میں جو صلح کی تھی ہم وہ صلح توڑ دیتے ہیں. اللہ کے رسول کا قاصد یہ پیغام لے کے وہاں سے مدینہ واپس آیا. جب وہ مدینہ واپس آیا, ادھر قریش کے لوگوں میں جو سمجھدار قسم کے لوگ تھے, جو بزرگ قسم کے لوگ تھے, انہیں محسوس ہوا کہ ہم نے جوش میں آ کر کے غلطی کر دی ہے اور اب مسلمان غصے میں آئیں گے اور اب بہت بڑی جنگ ہو جائے گی. تو چنانچہ ابو سفیان رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو ابھی مسلمان نہیں ہوئے تھے, ان کو مکہ کے لوگوں نے سفیر بنا کے بھیجا کہ آپ جائیے اور اللہ کے رسول کو سمجھائیے کہ آپ ناراض نہ ہوں, جو معاہدہ ہوا تو حدیبیہ میں جو صلح ہوئی تھی وہ اپنی جگہ برقرار رہے گی. ابو سفیان مدینہ آئے, اللہ کے رسول کے پاس آئے, بڑی گزارش کی, بڑی منت کی کہ اے محمد آپ معاہدے کو مت توڑیے, صلح کو مت توڑیے, ہم تیار ہیں. اللہ کے رسول نے کوئی جواب نہیں دیا. اللہ کے رسول نے کہا بھئی آپ نے معاہدے کی خلاف ورزی کی ہے, آپ نے ہمارے لوگوں کو قتل کیا ہے, اور جب ہم نے اپنے قاصد کو بھیجا آپ نے پیغام دے دیا کہ آپ صلح کو توڑ رہے, اب آپ کیا منہ لے کر کے آئے ہیں. اللہ کے رسول تیار نہیں ہوئے. اس کے بعد حضرت ابو بکر کے پاس ابو سفیان آئے, حضرت عمر کے پاس آئے, حضرت علی کے پاس آئے کہ کوئی میری بات سن لے, کوئی اس صلح کو برقرار رکھ لے, جنگ ہونے سے بچا لے. مگر کسی نے ابو سفیان کی بات نہیں سنی. اسی موقع پر حضرت ابو سفیان رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنی بیٹی ام حبیبہ کے گھر آئے, جو اب رسول کی بیوی بن چکی ہیں, جو ام المومنین بن چکی ہیں. ان کے گھر میں آئے, جیسے ہی کمرے میں داخل ہوئے اللہ کے رسول کے بستر پہ بیٹھنے لگے. طبقات ابن سعد کی روایت ہے, حضرت ام حبیبہ نے فوراً وہ بستر اٹھا دیا, وہ چادر لپیٹ دی. حضرت ابو سفیان نے کہا یا بنیتو ارغبت بهذا الفراش عنی ام بعنہ, میں اس بستر کے لائق نہیں ہوں, یہ بستر میرے لائق نہیں. کیا بات ہے, کیا باپ کا استقبال ایسے کیا جاتا ہے؟ میری لاڈلی بیٹی, میری پیاری بچی, یہ تو اپنے باپ کے ساتھ ایسا سلوک کر رہی ہے. تو بیٹی کیا جواب دیتی ہے, ام حبیبہ کیا جواب دیتی ہیں؟ کہتی ہیں بل ہوا فراش رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, ابا جان یہ رسول کا بستر ہے, آپ مشرک ہیں, آپ ناپاک ہیں, رسول کے بستر پر بیٹھنے کے لائق نہیں ہیں. ابو سفیان بہت غصہ ہوئے, کہا کہ بیٹی تو بہت بگڑ گئی ہے میرے بعد, اور یہ کہہ کر کے غصے میں وہاں سے چلے گئے. مگر اپنے بستر پر, رسول اکرم کے بستر پر اپنے باپ کو بیٹھنے نہیں دیا. حضرت ام حبیبہ وہ صحابیہ ہے, لیکن بعد میں ان کا ایمان دیکھ کر, ان کا صبر دیکھ کر, اور ایمان کے اوپر ان کی مضبوطی دیکھ کر, ان کے باپ نے بھی اسلام قبول کیا, ابو سفیان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بھی, اور ان کے بھائیوں نے, حضرت معاویہ نے اور حضرت یزید بن ابی سفیان نے.
ایک یزید وہ ہیں جو حضرت معاویہ کے بیٹے ہیں، اور ایک یزید وہ ہیں جو صحابی ہیں جو حضرت معاویہ کے بھائی تھے۔ ان تمام لوگوں نے نہ صرف یہ کہ اسلام قبول کیا بلکہ بڑی خدمات انجام دی اسلام کے لیے۔ حضرت عمر فاروق کے دور میں جب ملک کے شام کی طرف لشکر بھیجا گیا تو اس لشکر کے 4 حصے تھے اور ایک حصے کے کمانڈر حضرت یزید بن ابی سفیان تھے۔ اور پھر سن 18 ہجری میں جب حضرت یزید بن ابی سفیان کا انتقال ہو گیا تو حضرت عمر فاروق نے ان کی جگہ ان کے بھائی حضرت معاویہ کو دمشق کا حاکم بنایا، اور حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے دور میں پورے ملک شام کا گورنر حضرت امیر معاویہ کو بنایا۔ حضرت امیر معاویہ نے حضرت عثمان غنی کے دور میں پہلا اسلامی بحری بیڑا تیار کیا اور سمندر کے راستے پہلی بار اسلامی فوج نے دشمن کے اوپر حملہ کیا۔ تو بڑے کارنامے ہیں اس خاندان کے، بنو امیہ کے۔ آج اس خاندان کو لوگوں نے گالی بنا دی، انہیں گالی بنا دیا۔ لوگ یزید کو تو لان تان کرتے ہی تھے، اب یزید کی ماں، یزید کے باپ، یزید کی دادی تک لوگ چڑھ جاتے ہیں۔ شرم کرنی چاہیے، شرم کرنی چاہیے۔ یہ صحابہ کرام لوگ ہیں، یہ ابو سفیان صحابی ہیں، یہ یزید بن ابی سفیان صحابی ہیں، یہ امیر معاویہ صحابی ہیں۔ اور آپ کو بتاؤں، حضرت ام حبیبہ کی ایک بہن تھی، ان کا نام تھا جویریہ بنت ابی سفیان، یعنی اللہ کے رسول کی سالی۔ یہ رسول کی وہ سالی ہیں جو اپنے شوہر کے ساتھ لڑتی رہی میدان جنگ میں اور جنگ یرموک میں شہید ہو گئی۔ جس خاندان نے اسلام کے لیے قربانیاں دی، آج ممبروں پہ اور مجلسوں میں بیٹھ کر اس خاندان کو گالی دی جاتی ہے، اس خاندان کو برا بھلا کہا جاتا ہے۔ میرے بھائیوں، اس خاندان نے جو قربانیاں دی ہیں وہ سونے کے حروف سے لکھے جانے کے قابل ہے، اور کہیں نہ کہیں ان قربانیوں میں ایک بہت بڑا کردار ہے ام المومنین حضرت ام حبیبہ کا۔ یہ اس خاندان کی پہلی خاتون ہے جنہوں نے اسلام قبول کیا، یہ ابو سفیان کے گھرانے کی پہلی خاتون ہے جنہوں نے اسلام قبول کیا ہے، اور ان کے اسلام کو پھر باقی سارے لوگوں نے نمونہ بنایا ہے۔ حضرت ام حبیبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا انتقال سن 44 ہجری میں ہوتا ہے۔ انتقال کے پہلے یہ اپنی سوتن حضرت عائشہ کو اور حضرت ام سلمہ کو بلاتی ہیں اور کہتی ہیں کہ بھئی ہم لوگ سوکن تھے، ہم لوگ سوکن تھے، ہو سکتا ہے آپس میں کہا سنی ہوئی ہو، کچھ میں نے کہا ہو، کچھ آپ نے کہا ہو، اگر میں نے کچھ کہا ہو تو آپ لوگ میری غلطی معاف فرما دیں۔ حضرت ام سلمہ نے حضرت عائشہ نے کہا کہ ہم سب کچھ معاف کرتے ہیں، تو بڑی خوشی کا اظہار کیا کہ آپ لوگوں نے میرا دل خوش کر دیا، اللہ آپ کو خوش رکھے۔ یعنی اللہ کی بارگاہ میں پیش ہونے کا احساس دیکھیے، اللہ کی بارگاہ میں اپنا خوف اور ڈر دیکھیے کہ اپنی سوکنوں سے معافی مانگ کے جا رہی ہیں۔ اور جانتے ہیں یہ ام حبیبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اللہ کے رسول کی وہ بیوی ہیں جو 65 حدیثوں کو روایت کرنے والی ہیں، اور ان کی کئی حدیثیں ان کے بھائی حضرت معاویہ اور یزید بن ابی سفیان نے بھی ان سے روایت کی ہیں۔ ایک آخری حدیث سنا کے میں بات ختم کرتا ہوں۔ حضرت ام حبیبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ رسول اکرم سے کتنی محبت کرتی تھی اور رسول اکرم کی باتوں پر کتنا عمل کرتی تھی، اس کا اندازہ آپ ایک حدیث سے لگائیں۔ صحیح مسلم کے اندر یہ حدیث موجود ہے، 728 نمبر کی حدیث ہے۔ ام حبیبہ کہتی ہیں کہ میں نے اپنے پیارے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ فرماتے ہوئے سنا کہ جو دن بھر میں 12 رکعت نماز پڑھے، من صلی 12 رکعتا فی یوم و لیلہ، جو 24 گھنٹے میں 12 رکعت نماز پڑھے۔ 12 رکعت کون سی نماز ہے؟ یہ فجر کی 2 رکعت جو سنت پڑھتے ہیں وہ ہے، ظہر کی فرض کے پہلے 4 رکعت، 2 کر کے 4 رکعت، اور ظہر کی فرض کے بعد 2 رکعت، تو 6 ہو گئی ظہر میں اور 2 ہو گئی فجر میں، 6 2 8، اور 2 ہے مغرب کے بعد، 8 2 10، اور 2 ہے عشاء کے بعد۔ یہ ٹوٹل 12 رکعت نمازیں ہیں۔ اللہ کے نبی فرماتے ہیں جو یہ 12 رکعت نمازیں پابندی سے پڑھے گا، بنیا لہو بہن بیت فی الجنہ، ان 12 رکعتوں کی وجہ سے اللہ تعالی جنت میں اس کو ایک محل عطا فرمائے گا۔ ام حبیبہ کہتی ہیں ما ترکتہن منذ سمعتہن من رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، جب سے میں نے یہ حدیث اپنے پیارے رسول سے سنی ہے، یہ 12 رکعت نماز میں نے کبھی نہیں چھوڑی۔ میری مائیں بہنیں غور کریں، آج عبادت فرض نمازوں کو لے کر کے کتنی لاپرواہی ہے۔ بچے نے پیشاب کر دی، کپڑا چینج کرنا مشکل تھا، سردی کا موسم ہے، یہ ہے وہ ہے، دنیا بھر کے بہانے ہماری ماں بہنوں کے پاس ہیں۔ ام حبیبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ دعوے کے ساتھ کہہ رہی کہ جب سے میں نے رسول سے سنا، فرض کی بات نہیں کر رہی ہیں، یہ 12 رکعت سنت میں نے کبھی نہیں چھوڑی ہے۔ بھئی ایسا تو نہیں ہے کہ ام حبیبہ اپنی زندگی میں کبھی کسی شادی میں نہیں گئی ہوں گی؟
کبھی کسی تقریب میں نہیں گئی ہوگی, کبھی مارکیٹ میں نہیں. سارے دنیا کے کام اپنی جگہ ہے اور نماز اپنی جگہ ہے میرے بھائی. کہتی یہ نماز میں نے کبھی نہیں چھوڑی. اور آگے سنیے, ام حبیبہ سے یہ حدیث بیان کرتے ہیں حضرت انبسا. وہ کہتے ہیں جب سے میں نے ام حبیبہ سے یہ حدیث سنی میں نے بھی یہ 12 رکعت کبھی نہیں چھوڑی. اور حضرت انبسا سے یہ حدیث بیان کرتے ہیں حضرت عمرو بن اوس. وہ کہتے ہیں جب سے میں نے انبسا سے یہ حدیث سنی یہ 12 رکعت میں نے کبھی نہیں چھوڑی. اور حضرت عمرو بن اوس سے یہ حدیث بیان کرتے ہیں حضرت نعمان بن سالم. وہ کہتے ہیں 12 رکعت میں نے کبھی نہیں چھوڑی جب سے یہ حدیث میں نے حضرت عمرو بن اوس سے سنی ہے. یعنی پوری جو سند ہے حدیث کی, سند کا ہر راوی یہ دعویٰ کر رہا ہے کہ چونکہ رسول کی بات ہے, رسول نے فضیلت بیان کی ہے, میں یہ فضیلت کیوں چھوڑوں, میں نے یہ 12 رکعت کبھی نہیں چھوڑی ہے. میرے پیارے بھائیوں, آج ہمارے پاس باتیں بہت ہیں, آج ہمارے پاس باتیں بہت ہیں. ہر ہفتے تقریر ہو رہی ہے, جمعہ کے منبر سے ہر ہفتے خطیب چلا رہا ہے, باتیں بہت ہیں, گفتگو بہت ہے, لیکن عمل کا جذبہ نہ کے برابر ہے. اور یہ رسول کی بیوی ہیں, یہ ام حبیبہ ہیں جو رسول کی زبان سے ایک بار سنتی ہیں اور اس کے بعد یہ 12 رکعت نماز کبھی نہیں چھوڑتی ہیں. سن 44 ہجری میں حضرت ام حبیبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اللہ کو پیاری ہوتی ہیں اور آپ کا انتقال ہوتا ہے. تو اس طریقے سے میرے بھائیوں, آج ہم لوگوں نے حضرت جویریہ اور حضرت ام حبیبہ اللہ کے رسول کی ان 2 بیویوں کے حالات دیکھے ہیں. کل کی جو گفتگو ہماری ہوگی وہ اس موضوع کی آخری گفتگو ہوگی, اور کل انشاءاللہ ہم حضرت میمونہ بنت حارث اور حضرت صفیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہما اللہ کے رسول کی ان دونوں بیویوں کے بارے میں ہم کل گفتگو کریں گے. اور کل یہ موضوع انشاءاللہ اپنے اختتام کو پہنچے گا. رب العالمین سے دعا ہے الہ العالمین امہات المومنین کی زندگیوں سے ہم سب کو نصیحت حاصل کرنے کی توفیق عطا فرما. ہمارے گھروں میں بھی دینداری کا ماحول بنا, ہمارے گھر کی بہو بیٹیوں کو, ہماری ماں بہنوں کو بھی امہات المومنین کے نقش قدم پہ چلنے کی توفیق عطا فرما. ہمارے اندر بھی نماز کی محبت پیدا فرما, ہمارے اندر بھی رسول کی محبت پیدا فرما, دین کے لیے قربانی دینے کا جذبہ پیدا فرما. جو ہمیں بیمار ہیں اے اللہ ان کو شفاء کامل اجر عطا فرما, جو روزگار سے پریشان ہیں ان کی روزی روٹی میں برکت عطا فرما. جب تک ہم دنیا میں زندہ رہیں اسلام پر زندہ رہیں اور خاتمہ ہم سب کا ایمان پر ہو. آمین. وآخر دعوانا